بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اجالا پھیلنے لگا تھا، تاہم کھٹمنڈو کے یک بستہ ماحول نے اس صبح کو ٹھٹرا رکھا تھا۔ اس ٹھنڈی ٹھار فضا میں ہم خود کو کسی فریزر میں کھڑے محسوس کر رہے تھے۔ میں ایک جگہ رک گیا۔ لی یان میرے ہاتھ میں ہاتھ دیے بھاگ رہی تھی۔ میرے رکنے نے اسے بھی روک دیا۔ میں نے پلٹ کر عبادت گاہ کی طرف دیکھا۔ عبادت گاہ کی عمارت اپنی جگہ پر صحیح و سالم کھڑی تھی، لیکن ڈاکٹر مونگ مجھے ہی نظر نہ آیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں رہ گیا تھا۔ یہ ایک تشویشناک صورتحال تھی، مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ ڈاکٹر نے بھی ہمارے ساتھ ہی کمرے کے پتھریلے فرش پر رول کیا تھا۔ پھر دروازے سے نکلنے کے بعد ہمیں مڑ کر پیچھے دیکھنے کا ہوش نہیں رہا تھا، اور اب دیکھا تو وہ غائب تھا۔ لی یان نے میرے چہرے پر پھیلی ہوئی تشویش کو بانپ لیا۔ اضطراری لہجے میں وہ بولی، ڈاکٹر مونگ دکھائی نہیں دے رہا، لگتا ہے وہ کسی اور طرف نکل گیا ہے۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگتا ہے، میں نے متفکر انداز میں کہا۔ اسے ڈھونڈتے ہیں؟ لی یان کے لہجے میں ڈاکٹر مونگ کے لیے اچھی خاصی تشویش موجود تھی۔ میں نے کہا، اس کی ضرورت نہیں لی یان، تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے۔ ڈاکٹر بڑے پراسرار انداز میں موو کرتا ہے۔ وہ جہاں بھی ہوگا خیریت ہی سے ہوگا۔ ہم سب کو بہرحال اپنی جیب تک پہنچنا ہے، لہذا اسی سمت بڑھنا چاہیے۔ مجھے ڈاکٹر مونگ کے ساتھ کسی مشن میں حصہ لینے کا پہلی مرتبہ موقع ملا ہے۔ لی یان عبادت گاہ کی جانب متلاشی نظر سے دیکھتے ہوئے بولی، باقی اس کا انداز بہت ہی پراسرار ہے۔ میں نے ہمیشہ اسے ادھر ڈوبے ادھر ابھرے والے انداز میں متحرک پایا ہے۔ میں نے کہا، وہ جب بھی ابھرا خیریت ہی سے ابھرا۔ میرا اندازہ ہے وہ عبادت گاہ کے عقبی حصے کی طرف نکل گیا ہے۔ اگر اس طرف آیا ہوتا تو ہماری نگاہوں سے اوجھل نہ رہ سکتا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر عبادت گاہ کے عقبی حصے میں فائرنگ ہونے لگی۔ وہ فائرنگ بڑی شدید اور یک طرفہ تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی تنہا شخص پر نصف درجن گند کے دانے کھول دیے گئے ہوں۔ ہم بے ساختہ نیچے بیٹھ گئے۔ اس طرح ہم ایک چھوٹی چٹان کی اوٹ میں چھپ گئے۔ فائرنگ کی آواز نے لمحہ بھر کو فضا میں چیخم داڑ مچائی، پھر خاموشی چھا گئی۔ لی یان متوحش نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں مجسم سوال کو پلک جھپکتے میں پڑھ لیا۔ اس کی تمام تر تشویش ڈاکٹر مونگ کے حوالے سے تھی۔ اس نے بھی میری طرح یہی اندازہ قائم کیا تھا کہ فائرنگ ڈاکٹر مونگ کو شکار کرنے کے لیے کی گئی ہوگی۔ میں نے 7mm کو اپنی گرفت میں رکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا شانہ تھپتھپایا اور تلی امیز لہجے میں کہا، تم پریشان نہ ہو لی یان، ڈاکٹر مونگ ان کے لیے آسان شکار ثابت نہیں ہوگا۔ وہ انہیں تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دے گا۔ اس کے چہرے پر لمحاتی سکون ابھرا۔ میں اچھی طرح محسوس کر رہا تھا وہ اندر سے مطمئن نہیں تھا، اور یہ اس کا فطری رد عمل تھا۔ وہ بار بار میری گن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہ میں ستائش کی جھلک تھی۔ اس مشن کے ابتدائی حصے میں لی یان نے گن میرے ہاتھ پاس رکھنے کے پر اصرار کرتے ہوئے کہا تھا، آتشی ہتھیار مرد کا زیور ہوتے ہیں، اسلحے کا زیور مردوں کو ہی جچتا ہے۔ میری حفاظت کے لیے تم موجود ہو تو مجھے کیا پرواہ ہے۔ اس کی ستائش بھری نگاہ سے ظاہر ہوتا تھا میرے ہاتھ میں مردانہ زیور کی سجاوٹ سے اسے بڑی تقویت مل رہی تھی۔ عبادت گاہ کو ہنگامی حالت میں خیر بات کہتے ہوئے میں نے لی یان کے ساتھ 7mm کو بھی بڑی مہارت سے سنبھال رکھا تھا۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے، ورنہ ہم تینوں باہم پیوست جس طرح رول کرتے ہوئے کمرے سے نکلے تھے، اس حالت میں پورے وثوق سے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کس نے کس کو سنبھال رکھا تھا۔ اس چٹان کی آڑ میں بیٹھے بیٹھے میں توقع کر رہا تھا کہ دوبارہ بھی فائرنگ ہوگی، لیکن جب چند لمحے فضا میں پراسرار سکوت طاری رہا تو میں نے صورتحال کا جائزہ لینا ضروری سمجھا۔ میں نے لی یان کو وہیں بیٹھنے رہنے کی تاکید کی اور ایک جانب جھک کر اس چٹان کے عقب میں دیکھنے کی کوشش کی۔ فائرنگ کی آواز اسی سمت سے سنائی دی تھی۔ یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا فائرنگ عبادت گاہ کے سامنے والے حصے میں ہوئی تھی یا پھر اس کے پچھواڑے عظیم الشان بڑی چٹان کی طرف، کیونکہ لوکیشن کے اعتبار سے مذکورہ مقامات دونوں اس وقت ہمارے عقب میں واقع تھے۔ ہم عبادت گاہ کے سامنے والے حصے میں خاصا آگے نشیب میں اتر آئے تھے۔ بدھ نیل کنٹھ والی وہ عبادت گاہ ایک پگوڈا کی صورت بلند ٹیلے پر بنائی گئی تھی۔ نشیب میں باگمتی نامی ایک دریا بہتا تھا۔ ایک طرح سے عبادت گاہ دریائے باگمتی کے کنارے پر واقع تھی۔ میں نے بلندی کی جانب دور تک نگاہ دوڑائی۔ میری وہ متلاشی نگاہ جب تک منظر کو گرفتار کر سکی وہاں تک امن و امان ہی نظر آیا۔ عبادت گاہ کی چھت والی آگے کو بڑی ہوئی پتھریلی منڈیر کا ایک حصہ دکھائی دے رہا تھا، اور وہاں سے یہاں تک چٹانی سلسلہ تھا جہاں کسی قسم کی گڑبڑ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، وہ فائرنگ عبادت گاہ سے عقبی حصے میں ہوئی تھی۔
اب اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ ڈاکٹر مونگ ادھر عظیم الشان چٹان کی طرف نکل گیا تھا، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا ہمارے دشمن آپس میں ایک دوسرے کو ہی نشانہ بنانے میں لگ جائیں۔ میں مطمئن ہو کر لی یان کی طرف پلٹا ہی تھا کہ ایک مرتبہ پھر فائرنگ کی آواز گونج اٹھی۔ اس بار برسٹ فائر نہیں کیے گئے بلکہ 3-4 سنگل شاٹ سے سنائی دیے۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں انسانی چیخوں کی مخصوص آواز بھی ابری لگتا تھا۔ بڑے تاک تاک کر نشانے لگائے گئے تھے۔ میرے دل نے کہا ادھر ڈاکٹر مونگ نے مورچہ سنبھال لیا تھا، وہ جب ہم سے رخصت ہوا تو خالی ہاتھ تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، یا تو اس نے کسی دشمن کی گن پر قبضہ جما لیا تھا، یا پھر وہ 7mm برآمد کر لی تھی جو اس کے بقول اس نے ایک محفوظ مقام پر چھوڑی تھی۔ ہمیں فوراً ڈاکٹر مونگ کی مدد کے لیے اس طرف جانا چاہیے، لی یان نے گمبھیر آواز میں کہا۔ وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس فائرنگ اور ڈاکٹر مونگ میں گہرا تعلق ہے۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینے یا کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے اپنی تمام تر سماعت کو ماحول پر مرکوز کر دیا۔ فائرنگ اور انسانی چیخوں کے بعد ایک مرتبہ پھر مہیب خاموشی چھا گئی تھی۔ میری توجہ کا مرکز عبادت گاہ کا عقبی حصہ تھا جدھر وہ عظیم الشان چٹان واقع تھی جس کے عقب میں ہماری جیپ کھڑی تھی۔ مجھے اس طرف کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہیں دی، حتیٰ کہ عبادت گاہ کے اندر ہم نے جن گاڑیوں کے بیدار انجنوں کی مخصوص آواز سنی تھی وہ بھی اب خاموش ہو چکے تھے۔ میں نے فیصلہ کن انداز میں لی یان کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر چٹان کی اوٹ سے نکل آیا۔ ہم ایک نیم بیضوی چکر کاٹ کر عبادت گاہ کے عقب میں پہنچیں گے۔ میں نے کہا ساری گڑبڑ ادھر ہی معلوم ہوتی ہے۔ لی یان کو پہاڑی راستوں پر سفر کرنے کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، اس لیے آگے بڑھنے میں اچھی خاصی مشکل پیش آ رہی تھی۔ ہم ڈلوانی فاصلہ طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ پہاڑی علاقے میں چڑھائی کی بنسبت اترائی میں توازن قائم رکھنے میں زیادہ دقت محسوس ہوتی ہے۔ ویسے میں لی یان کی ہمت اور حوصلے کو مان گیا تھا، وہ جس نوعیت کے حالات سے گزر رہی تھی ان میں اعصاب پر اتنی کامیابی کے ساتھ قابو رکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کی پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے لگتا ہی نہیں تھا کہ اسے بیوہ ہوئے ایک دن بھی نہیں گزرا۔ ہم ایک جگہ رک جانا پڑا۔ میں نے قریب ہی کہیں کسی کے قدموں کی آواز سنی تھی۔ وہ آواز اتنی دھیمی تھی کہ لی یان کی سماعت تک رسائی حاصل نہیں کر پائی تھی۔ کوئی بڑے محتاط انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے ادھر سے گزر رہا تھا۔ لی یان میرے اچانک رک جانے پر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور تیزی سے اس کے قدموں کی جانب جھک گیا۔ وہ میری اس حرکت سے جانے کیا سمجھی کہ بدک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے بدکنے نے میرے منصوبے کو وقت سے پہلے تکمیل تک پہنچا دیا۔ پیچھے ہٹتے ہوئے اس کے پاؤں سے پتھر کو ٹھوکر لگی۔ ٹھوکر کھا کر مذکورہ پتھر نشیب میں دور تک لڑکتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی فضا فائرنگ کی صدا سے گونج اٹھی۔ اس کے لڑکتے ہوئے پتھر کو نشانے پر رکھتے ہوئے کسی شخص نے فائرنگ کی تھی اور میں نے پلک جھپکتے میں جان لیا کہ وہ شخص میرے بائیں پہلو میں 15-20 فٹ کے فاصلے پر موجود تھا اور مسلح بھی تھا۔ میں دراصل لی یان کے قدموں میں پڑے ہوئے اسی پتھر کو اٹھا کر دور پھینکنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ اس پاس موجود شخص کی لوکیشن کا اندازہ ہو سکے۔ اس بات کے روشن امکانات تھے اگر وہاں موجود شخص مسلح ہے تو وہ پتھر لڑکنے کی آواز سن کر اس پر فائرنگ ضرور کرے گا، اور ایسا ہی ہوا بھی تھا۔ یہ الگ بات کہ میرے منصوبے کو لی یان کی ایک اضطراری حرکت نے پایا تکمیل کو پہنچا دیا۔ اب صورتحال لی یان پر واضح ہو چکی تھی۔ وہ ایک بڑے سے پتھر سے ٹیک لگائے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آنکھوں میں اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اسی پتھر کی اوٹ میں خاموش بیٹھی رہے۔ میں اس مسلح شخص کی خبر لے کر آتا ہوں۔ اس نے بہادری اور سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اگلے ہی لمحے میں دبے قدم و ایک سمت بڑھ گیا۔ میں نے دشمن کی لوکیشن کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا اور اسے بڑے طریقے سلیقے سے گھیرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے مجھے تھوڑا گھوم کر اس کی سمت بڑھنا پڑا تاکہ اسے میری پیش قدمی کا احساس نہ ہو اور وہ مقام بھی میری نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے جہاں میں لی یان کو چھوڑ آیا تھا۔ اس کی حفاظت میرے فرائض میں شامل تھی۔ میں گن تھامے محتاط قدموں سے آگے بڑھتا چلا گیا اور 2 منٹ کی کوشش کے بعد اپنے مطلوبہ مقام پہنچ گیا۔ میرے اندازے کے مطابق دشمن کو 3-4 فٹ آگے میرے نشانے پر ہونے چاہیے تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ میں متلاشی نظر سے ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ لی یان کی چیخ نے مجھے اس کی جانب متوجہ کر دیا۔ میری نگاہ میں وہ بڑا پتھر آ گیا جس کے عقب میں نے لی یان کو چھوڑا تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ وہ مسلح شخص اس طرف لی یان کے پاس جا پہنچا
تھا اور اس نے لی یان کو گن پوائنٹ پر رکھ لیا تھا۔ میرے لیے وہ بڑی نازک لمحات تھے، مجھے فوری طور پر وہاں پہنچنا تھا۔ ویسے ایک بات کی مجھے تسلی تھی کہ وہ بدبخت لی یان کو شوٹ نہیں کرے گا، اگر اس نے ایسا کرنا ہوتا تو لی یان کے چیخنے سے پہلے ہی فائر کھول دیتا۔ لی یان کی زندگی کو سرے دست کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں اوندے منہ پتھریلی زمین پر لیٹ گیا اور کرالنگ کرتے ہوئے اس پتھر کی سمت بڑھنے لگا جس کے پیچھے وہ دونوں موجود تھے۔ جلد ہی میں اس پتھر کے اوپر پہنچ گیا اور پھر لی یان میری نگاہوں میں آ گئی۔ وہ زمین پر اکڑوں بیٹھی تھی، گن بردار محض 3 فٹ کے فاصلے پر اس پر گن تانے کھڑا تھا۔ میں اس کی صورت نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک ترچھے زاویے سے اس کی پشت میری سمت تھی۔ میں نے اوندے لیٹے لیٹے گن بردار کی کھوپڑی کو 7mm کے ٹارگٹ پر رکھ لیا، پھر تحکمانہ لہجے میں گرا کر کہا، گن پھینک دو مسٹر۔ میری آواز پر وہ میکانکی انداز میں اچھلا اور تیزی سے گھوم کر مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ میں نے اس کی صورت دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا اس کا تعلق امریکہ سے تھا۔ اس کی کوشش کو لی یان نے پلک جھپکتے میں خاک چٹا دی۔ وہ شخص جیسے ہی میری جانب مڑا، لی یان نے پتھریلی زمین پر ہینڈ پش لیا اور اچھل کر دونوں ٹانگیں اس کے پیٹ میں رسید کر دی۔ یہ ایک زبردست ڈبل کک تھی۔ گن بردار نے میری طرف گھومتے وقت دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے، لہذا لی یان کا نشانہ بڑا کاری ثابت ہوا۔ گن بردار توازن قائم نہ رکھ سکا اور پیچھے کو لڑک گیا۔ اس دوران میں ٹریگر پر اس کی انگلی دب گئی۔ ٹریگر پر انگلی دبنے کا ایک ہی مطلب ہوتا کہ فائرنگ۔ پیچھے کو الٹتے ہوئے اس کی گن نے بھی متعدد گولیاں اگلی، لیکن ٹارگٹ بگڑ جانے کے باعث ہم دونوں گولیوں کا نشانہ بننے سے محفوظ رہے۔ لی یان نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ وہ اچھل کر گن بردار کے تعاقب میں لپک گئی۔ میں پتھر سے کود کر نیچے آیا اور ان کا تماشا دیکھنے لگا۔ پیچھے کو لڑکتے ہوئے گن اس شخص کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ وہ 10 فٹ نشیب میں جانے کے بعد سنبھلا اور گن کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑانے لگا۔ مذکورہ گن اس کی دائیں جانب 4 فٹ کے فاصلے پر پڑی تھی۔ اس نے گن کی طرف جست بھری۔ اسی وقت میں حرکت میں آ گیا۔ گن بردار سے پہلے میں گن کو دیکھ چکا تھا اور گن بردار کا ارادہ بھی میں نے بھانپ لیا تھا۔ میں نے 7mm کو سیدھا کیا اور گن کی سمت بڑھنے والے اس کے ہاتھ پر فائر کر دیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اسے لی یان پر سوا سیر ہونے کا موقع دیتا؟ اس نے ایک چیخ ماری اور اپنی مادری زبان میں گالیاں بکتے ہوئے زخمی ہاتھ کو تیزی سے جھٹکنے لگا۔ اس دوران میں لی یان اس کے سر پر پہنچ گئی۔ جھنجھلاہٹ میں وہ زخمی ہاتھ ہی سے لی یان پر حملہ آور ہوا۔ اس کا انداز تھپڑ مارنے والا تھا۔ لی یان نے جھکائی دے کر خود کو بچایا اور اس کی پسلیوں میں پاؤں کی ٹھوکر رسید کر دی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے کو گیا، پھر سنبھل کر خونخوار انداز میں لی یان کی طرف بڑھا۔ اس کی پیش قدمی میں بڑی جارحیت پائی جاتی تھی۔ لی یان ایک محفوظ اسٹانس بنائے تیار کھڑی تھی۔ اس شخص نے غسیلے انداز میں ایک فٹ بال کک چلائی۔ لی یان نے بیک فٹ پر جاتے ہوئے اس کی کک کو بلاک کیا اور اسی لمحے گھوم کر ایک خطرناک وہیل کک ماری۔ لی یان کی ایڑی اس شخص کی کھوپڑی پر پڑی اور وہ سر کو تھام کر ایک طرف جا گرا۔ لی یان تیزی سے اس کی طرف لپکی اور سنبھلنے سے پہلے ہی اسے ہاتھ پاؤں کی ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ اس شخص کا سٹائل یہ ظاہر کرتا تھا کہ اس نے باقاعدہ مارشل آرٹس کی تربیت حاصل نہیں کی، تاہم لڑائی بڑائی کا اسے وسیع تجربہ تھا۔ لی یان کی جگہ کوئی اور اس کے مد مقابل ہوتا تو وہ اسے چٹکیوں میں مسل کر رکھ دیتا۔ لی یان بڑی تند ہی سے اس کے سامنے ڈٹی ہوئی تھی۔ لی یان کو اس مشن میں پہلی مرتبہ ہاتھ پاؤں کھولنے کا موقع مل رہا تھا۔ اب تک ساری کثرت میں نے اور ڈاکٹر مونگ نے ہی کی تھی۔ لی یان بڑے بھرپور اور تسلی بخش انداز میں اس شخص سے نمٹ رہی تھی۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ لی یان کا مد مقابل طاقتور اور مضبوطی میں اس پر سبقت رکھتا تھا۔ اس میں کسی گینڈے جیسی قوت بھری ہوئی تھی۔ لی یان کی پھرتی اور مہارت نے اسے ابھی تک اس شخص کے قابو میں آنے سے بچا رکھا تھا۔ وہ بڑی بری طرح پٹ رہا تھا اور جھنجھلا کر بار بار لی یان پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ میں بڑی توجہ سے وہ فری سٹائل فائٹ دیکھتا رہا۔ لی یان نے مد مقابل کی ناک اور منہ سے خون چھڑا دیا اور وہ ہانپتے ہوئے بار بار اپنے چہرے کو صاف کرتا جا رہا تھا۔ لی یان کے انداز میں غضب کا غیظ و غضب بھرا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ شون کی موت کا ذمہ دار اس شخص کو سمجھ رہی ہو اور اس کوتاہی کے لیے وہ اس سے سود در سود وصول کرنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ایک کک چلاتے ہوئے لی یان توازن قائم نہ رکھ سکی۔ تریلی ڈلوان زمین پر اس کا پاؤں رپٹ گیا اور اس شخص کو موقع مل گیا۔ کسی قسم کا جارحانہ حملہ کرنے کی بجائے اس نے لی یان کو اپنے کلاوے میں لے کر دبانا شروع کر دیا۔ لی یان بوکھلا کر رہ گئی۔ اس شخص کی گرفت میں کسی سانڈ کی سی طاقت بھری
ہوئی تھی۔ اس نے کئی مرتبہ لی یان کو اوپر اٹھایا اور پٹکنے کی کوشش کی، لیکن لی یان نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ وہ جب بھی اسے پھینکنے لگتا، لی یان اپنا بازو یا ٹانگ اس کے جسم کے کسی حصے سے الجھا دیتی۔ لی یان اس کے لیے ایک ایسی شے ثابت ہو رہی تھی جسے وہ اگل سکتا تھا اور نہ ہی نگلنے کی ہمت ہو رہی تھی۔ اس شخص کی جھنجھلاہٹ حد درجے بڑھ گئی اور اس نے خود کو منہ کے بل زمین پر گرانے کے لیے اپنے وجود کو ایک جھٹکا دیا۔ لی یان ہنوز اس کی گرفت میں تھی۔ اگر وہ اوندے منہ زمین پر گرتا تو اس سے پہلے لی یان کا جسم زمین سے ٹکراتا۔ یہ بڑی واہیات صورتحال تھی، لیکن زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی لی یان نے بازی پلٹ دی۔ یہ اس کا ایک فوری اور بروقت فیصلہ تھا۔ اس سے قبل کہ وہ دونوں اوپر تلے زمین سے آ کر ٹکراتے، لی یان کا داؤ چل گیا۔ اس نے زمین کی طرف آتے ہوئے مد مقابل کے جسم کے ایک نازک حصے پر پاؤں کی خطرناک ٹھوکر رسید کی۔ وہ بلبلا اٹھا اور اسی بلبلاہٹ میں لی یان کے جسم پر سے اس کے ہاتھوں کی گرفت ختم ہو گئی۔ لی یان نے خود کو آزاد محسوس کرتے ہی ہوا میں رول کیا اور چند فٹ دور جا گری۔ وہ شخص توازن کھو بیٹھا تھا، لہذا سنبھلنے کے امکانات صفر سے زیادہ نہیں تھے۔ وہ آنن فانن منہ کے بل پتھریلی زمین سے ٹکرایا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں اس کے حلق سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی۔ یقیناً اس کے چہرے کا سوا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ جتنی دیر میں وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہوتا، لی یان 2 قدم کے فاصلے پر اس کے استقبال کے لیے ایک خطرناک اسٹانس کے ساتھ موجود تھی۔ پھر ان کے درمیان ایک مرتبہ پھر مار کا آرائی شروع ہو گئی، جس میں لی یان کا پلہ بھاری تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو میں لی یان کو دل کے ارمان نکالنے کا پورا موقع فراہم کرتا، لیکن ہم جن سنگین حالات سے گزر رہے تھے ان میں اس فائٹ کو طول دینا مناسب نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کا معاملہ نپٹانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ مجھے ایک دوسرے محاذ کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ 2 گن بردار اچانک ہی میری نگاہ میں آ گئے۔ وہ نشیب سے ہماری سمت بڑھ رہے تھے۔ میں ایک ایسے زاویے سے کھڑا تھا کہ وہ نشیب میں ہونے کے باعث مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھے ہمارے دشمن ہی ہو سکتے تھے، کیونکہ انسپیکٹر شیوا کی طرف سے آنے والی کمک ابھی تک یہاں نہیں پہنچ پائی تھی۔ میرے لی یان اور ڈاکٹر مونگ کے سوا یہاں پایا جانے والا ہر شخص فی الحال ہمارا دشمن ہی تھا۔ وہ دونوں گن بردار یقیناً فائرنگ کی آواز سن کر ہماری طرف متوجہ ہوئے تھے، یا پھر لی یان سے پٹنے والے کی چیخیں بھی ان کی توجہ اس جانب مبذول کرنے کا باعث ہو سکتی تھی۔ میں نے 7mm پر گرفت مضبوط کی اور ان کے استقبال کے لیے تیار ہو گیا۔ جب وہ لی یان اور اس کے مد مقابل کے قریب پہنچے تو صورتحال ان کے لیے بڑی سازگار ہو چکی تھی۔ لی یان کی ایک کریسنٹ کک نے مد مقابل کو 3 فٹ دور اچھال دیا۔ اگر وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہوتے تو آنے والے گن بردار افراد کو عملی قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا پڑتا۔ لی یان پر کی جانے والی فائرنگ ان کے ساتھی کو بھی چھلنی میں بدل سکتی تھی۔ موجودہ صورتحال میں ان دونوں نے بڑی سرعت سے اپنی گنز کو لی یان کی طرف سیدھا کیا۔ پھر اس سے پہلے کہ ٹریگر پر ان کی انگلیاں حرکت کرتی، میں نے ان کے اجسام کے زیریں حصوں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک خطرناک برسٹ مارا۔ اگر مجھے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو ان کا داؤ چل چکا ہوتا۔ وہ لی یان کو بھوننے کا کامل فیصلہ کر چکے تھے۔ فائرنگ کی مخصوص تڑتڑاہٹ نے فضا میں خوفناک ارتعاش پیدا کیا اور اس کے ساتھ ہی متاثرہ افراد کی اذیت ناک چیخیں گونج اٹھی۔ میں نے انہیں بڑی قسم پرسی میں لڑکھڑاتے، ڈگمگاتے اور پھر زمین بوس ہوتے دیکھا۔ گنز ان کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گری تھی۔ 7mm کے ایک ہی برسٹ نے ان کی رانوں اور گھٹنوں کا کباڑا کر دیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اب کبھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں گے۔ اس منظر نے لی یان اور اس کے مد مقابل کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا اور چونک اٹھا۔ لی یان کی کریسنٹ کک کھا کر وہ شخص جہاں گرا تھا وہیں مجھے اس کی گن بھی پڑی ہوئی نظر آئی۔ وہ شخص بھی گن کی وہاں موجودگی سے آگاہ ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تیزی سے بدلتے ہوئے تاثرات کو پلک جھپکتے میں نوٹ کر لیا۔ میری طرف سے ہونے والی فائرنگ نے شاید اسے بوکھلا دیا تھا، ورنہ وہ کب کا گن کا جانب ہاتھ بڑھا چکا ہوتا، اور اب میں اسے کوئی موقع دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کا ارادہ بھانپ لینے کے بعد تاخیر کس بات کی؟ میں نے ایک جھٹکے سے 7mm کے خطرناک بیرل کا زاویہ تبدیل کیا اور ٹریگر پر انگلی دبا دی۔ فضا میں آٹومیٹک 7mm کا ایک موت بردار کہا گونجا اور اگلے ہی لمحے وہ شخص اپنے ہی خون میں لت پت تڑپتا ہوا نظر آیا۔ اس کے وجود نے
چند نزعی جھٹکے لیے پھر وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں اس کا ایک ہاتھ اب بھی حسرتناک انداز میں آگے کو بڑھا ہوا تھا، جہاں تھوڑی محض 1 فٹ کی دوری پر اس کی وہ گن پڑی تھی جسے اٹھانے کے لیے اس نے ہاتھ پھیلایا تھا۔ وہ کسی گن کی ضرورت سے بہت دور جا چکا تھا۔ انسان اس دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ ہی لوٹ جاتا ہے۔ سمیٹنے اور لپیٹنے کے چکر میں زندگی بھر اس کے دونوں ہاتھ مختلف زاویوں میں پھیلتے اور سکڑتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات یہی ہاتھ بھیک کے لیے بھی دراز ہو جاتے ہیں، مگر وہ یہ ضروری نہیں کہ سب کو بھیک بھی مل ہی جائے۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں رات کی ستم ظریفی جنہیں موقع کی بھیک دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس بدبخت کا گن کی سمت پھیلا ہوا ہاتھ بھی کوئی ایسی ہی کہانی سنا رہا تھا۔ میں نے اس پر ایک افسوسناک نظر ڈالی اور اس کے ساتھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں پتھریلی زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ میری گن سے خارج ہونے والی گولیوں نے ان کی رانوں اور گھٹنوں میں کئی ہوادان بنا دیے تھے۔ پنڈلیاں بھی اس سلوک سے محروم نہیں رہی تھیں۔ بادی النظر میں ان کے ٹخنوں، پنڈلیوں، گھٹنوں اور کولوں کی ہڈیوں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ وہ کربناک انداز میں کراہتے اور سسکتے ہوئے مجھے مغلظات میں تول رہے تھے۔ میں نے رکوع کے بل جھک کر ان کی حالت کو اندازے کی نگاہ میں تول لیا۔ وہ فوری طور پر کسی قابل نہیں رہے تھے۔ اگر وہ 1000 کوشش کر لیتے، دیکھ لیتے تو بھی ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ان کی جان لینے کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا، لہٰذا میں گن سونتے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے لیان کی ٹھہری ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وجدان، ان مردودوں پر لعنت بھیجو، ہمیں فوراً ڈاکٹر مونگ کی طرف جانا چاہیے۔ وہ میرے عقب میں موجود تھی۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا، اس کے ہاتھ میں مجھے وہی گن نظر آئی جس کے حصول کے لیے اس کا مد مقابل جان ہار بیٹھا تھا۔ وہ ایک خطرناک شاٹ گن تھی۔ لیان کی تجویز میں معقولیت تھی۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور اس کے ایما پر ان دونوں معذور افراد پر لعنت بھیج کر ہم آگے بڑھ گئے۔ میں نے ایک جگہ رک کر بڑی سرعت سے 7mm کو ری لوڈ کیا اور اسٹیپ کی مدد سے اسے گردن اور بازو کے اوپر سے گزار کر پہلو میں لٹکا لیا۔ یہ میرا بایاں پہلو تھا۔ اسی بازو کے ٹرائسیپس پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کندھے کا زخم اگرچہ تشویشناک نہیں تھا، لیکن پچھلے 2 گھنٹے سے عبادت گاہ کے اندر اور باہر جو مارا ماری ہوتی رہی تھی، اس کے طفیل اس معمولی زخم کی تکلیف میں غیر معمولی اضافہ ہوا تھا۔ خصوصاً خوفناک دھماکوں کے بعد جب میں نے لیان اور 7mm کے ساتھ باہم پیوست رول کرتے ہوئے عبادت گاہ سے باہر نکلنے کی تگ و دو کی تو کندھے کی چوٹ کے ساتھ اچھی خاصی زیادتی ہو گئی تھی۔ دھماکوں کے خیال کے ساتھ ہی یاد آیا کہ تیسرے دھماکے بعد یہ ہلاکت کے سلسلہ آگے نہیں بڑھا تھا۔ عبادت گاہ کے عقبی حصے کی طرف کافی دیر سے فائرنگ کی آواز بھی سنائی نہیں دی تھی۔ میں نے لیان کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ستائشی لہجے میں کہا، تم نے تو کمال کر دیا لیان، میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی اچھی فائٹر ہو۔ اس نے رک کر بے یقینی سے میری آنکھوں میں دیکھا اور گہری سنجیدگی سے بولی، تم میرا دل رکھنے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہو؟ دل رکھنے اور رکھوانے کا معاملہ تو رہا ایک طرف، میں نے قدرے شگفتہ لہجے میں کہا، میں نے اس وقت تمہاری تعریف میں کسی مبالغے سے کام نہیں لیا۔ وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، اس تعریف کا شکریہ۔ اگر تم مجھے ایک اچھی فائٹر کہہ رہے ہو تو میرے لیے یہ بات کسی سند کا درجہ رکھتی ہے۔ تم کوئی عام انسان نہیں ہو۔ لیان ہمارے ساتھ سنگین حالات سے تو گزر رہی تھی، اس کے ساتھ ہی ونگ ہنگ کے فون نے اس کے لیے ان حالات کو غمگین بھی بنا دیا تھا۔ فون اس کا شوہر تھا اور شوہر کی موت کسی بھی بیوی کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہوا کرتی ہے۔ میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ڈاکٹر مونگ کی لیان کو اس صدمے سے باہر لانے کے لیے ہلکی پھلکی گفتگو سے کام لے رہا تھا۔ میں نے بھی ڈاکٹر کی روش ہی کو اپنانا مناسب سمجھا اور قدرے بے تکلف انداز میں کہا، لیان یہ خاص و عام کا چکر میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تم کس بنا پر مجھے عام انسانوں کی فہرست سے خارج کر رہی ہو؟ وہ گڑبڑا گئی، رکے بغیر جلدی سے بولی، میرا مطلب یہ نہیں کہ تم ایک خاص ایک منفرد شخص ہو، یہ بات تو میں تمہارے لیے بھی کہہ سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ سوال کرتے ہوئے وہ رک گئی۔ مطلب یہ کہ تم بھی اپنی ذات میں بہت منفرد ہو۔ میں نے کہا، جیسی انفرادیت میں نے آج تک کسی اور انسان میں نہیں دیکھی، لہذا تم بھی کوئی عام نہیں بلکہ ایک خاص انسان ہو۔ وہ ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگی، پھر الجھن زدہ انداز میں بولی، تم میری کس انفرادیت کی بات کر رہے ہو؟ اگر حالات نارمل ہوتے تو شاید وہ فوراً میری بات کی تہہ میں پہنچ جاتی، لیکن موجودہ سچویشن نے اس کے ذہن کو تلبٹ کر رکھا تھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے آج تک کوئی ایسی عورت نہیں دیکھی جسے بچے کی خواہش تو ہو لیکن وہ تعمیر
تعمیر اور تخلیق کے عمل کو پسند نہ کرتی ہو بلکہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ایڈاپشن کو زیادہ مناسب سمجھتی ہو۔ موجودہ حالات میں مجھے لی یان سے اس نوعیت کی گفتگو کرنا تو نہیں چاہیے تھی، مگر علاج کچھ اسی قسم کا تقاضا کر رہا تھا۔ وہ جس انداز کی نفسیاتی پیچیدگی میں گھری ہوئی تھی، اس سے نکالنے کے لیے ایسا ہی کوئی موقع مؤثر ثابت ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر بعض اوقات مریض کی جان بچانے کے لیے اسے خطرناک آپریشن سے بھی گزارتا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے اس کے جسم کے کسی خاص حصے پر تیز دار نشتر کو آزمانے میں کسی تردد اور چاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ کوئی بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے دل کو سخت اور انداز کو شفاف بنانا پڑتا ہے۔ میں بھی لی یان کو ایک نفسیاتی عارضے سے نجات دلانا چاہتا تھا، اس لیے بھی نہ چاہتے ہوئے میں نے اس خطرناک موضوع کو کھول دیا تھا۔ میری وضاحت سن کر اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے متغیر ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے بڑی کامیابی سے خود کو سنبھال لیا۔ جلدی سے بولی، تم کہیں کی ہو اٹھا کر وہیں لے جاتے ہو۔ میں بڑی اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی، مگر اس کے ادا کردہ الفاظ کسی اور کے لیے قابل فہم نہیں تھے۔ بڑبڑاہٹ میں وہ ایک الجھا ہوا جملہ بول گئی تھی۔ میں نے دانستہ انجان بنتے ہوئے کہا، پتہ نہیں تم کیسی باتیں کر رہی ہو، میں نے تو کچھ بھی اٹھا کر کہیں بھی نہیں رکھا۔ وہ زچ ہوتے ہوئے بولی، میں دراصل تمہاری صلاحیتوں کی بنا پر انفرادیت کی بات کر رہی تھی۔ راستے میں آتے ہوئے تم نے جو چیز کا مظاہرہ کیا ہے وہ کسی عام انسان کے بس کا روگ نہیں۔ پتہ نہیں تم میں اور کون کون سے گن چھپے ہوئے ہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں تم بڑی خوبصورتی سے مجھے موضوع سے ہٹا رہی ہو۔ میں نے اس کی اداس آنکھوں میں بہت دور تک دیکھتے ہوئے کہا، حالانکہ تم نے اٹھانے اور لے جانے والی بات کسی اور پس منظر میں کہی تھی۔ کس پس منظر میں؟ وہ بڑی سادگی سے بولی۔ یہ وہ سادگی تھی جس پر ہائے کر کے کوئی بھی مر سکتا تھا۔ میں نے شاکی لہجے میں کہا، اگر تمہیں پسند نہیں تو میں آج کے بعد اس موضوع پر بات نہیں کروں گا۔ ایسی بات نہیں وجدان، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی۔ پھر کیسی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کی جان خود بخود چھوٹ گئی۔ وہ میرے سوال کا جواب دینے سے بچ گئی، کیونکہ اسی وقت عبادت گاہ کے عقبی حصے میں ایک مرتبہ پھر فائرنگ کی آواز گونج اٹھی تھی۔ وہ اضطراری انداز میں آگے بڑھ گئی۔ میں نے کہا، رک جاؤ لی یان۔ وہ رکی اور پلٹ کر حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا وجدان؟ تم نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے پتہ نہیں میرے اندر کون کون سی گن چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ایک گن تو یہ بھی ہے کہ میں بعض اوقات آگے بڑھنے کے موقع پر ٹھہر جایا کرتا ہوں۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ وہ متعجب نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا رک جاؤ، اور تم رک گئی۔ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو میں کیا کہنے اور کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے بات کو مبہم انداز میں ختم کیا اور ایک چٹان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ لی یان 4 قدم دور کھڑی الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے مزید ایک لفظ ادا کیے بغیر آنکھیں بند کر لی۔ دراصل اچانک میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال آیا تھا۔ میں کسی محفوظ اور پرسکون جگہ پر بیٹھ کر تصور کی نگاہ سے ڈاکٹر مونگ کے ماحول میں جھانکنا چاہتا تھا، اور یہ جگہ اس کام کے لیے نہایت ہی موزوں تھی۔ یہاں پر ایک آدم قد چٹان کی آڑ میسر تھی، مجھے یقین تھا۔ میری تصوراتی تماشے کے دوران میں لی یان گن سونتے ریڈ الرٹ کھڑی رہتی۔ پہلے 2 جگر پاش دھماکوں کے بعد جب ہم نے عبادت گاہ کو چھوڑا تھا، اس کے بعد سے مجھے ڈاکٹر مونگ کی صورت دکھائی نہیں دی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ اس وقت عبادت گاہ کے عقبی حصے میں موجود تھا۔ ہمیں ہر صورت اسی کی سمت بڑھنا تھا، کیونکہ ادھر ہی کچھ فاصلے پر ہماری جیپ بھی کھڑی تھی۔ ہم نے عبادت گاہ کے اندر ہیوی انجن والی ان گاڑیوں کی آواز سنی تھی۔ وہ کافی دیر سے چپ سادے بیٹھی تھی۔ ادھر تک رسائی حاصل کرنے کے بعد ہی ان کی درست لوکیشن کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کرنے کے بعد ڈاکٹر مونگ کے خال و خط کو اپنی تیسری آنکھ کے سامنے اجاگر کیا۔ اس کا سراپا میرے تصور میں چمکا اور اگلے ہی لمحے میں اس کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرا پینل گلینڈ کام کرنے لگا۔ وہ اس وقت ایک جیپ کے اندر تھا۔ میں نے پلک جھپکتے میں سمجھ لیا وہ وہی جیپ تھی جس میں سفر کر کے ہم کھٹمنڈو شہر سے یہاں پہنچے تھے۔ ہیوی انجن والی آرمی گرین کلر جیپ کو پہچاننے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ باطنی آنکھ جب کوئی منظر دکھاتی ہے تو دیکھنے والا اس منظر کا حصہ بن کر رہ جاتا ہے۔ بھلا ہو ماسٹر ہینگ پائی کا، جس نے شاولن ٹیمپل میں تربیت کے دوران میں مجھے چی کی بیداری کے لیے خصوصی مشقیں کرائی تھیں، اور وہ بھی اپنی نگرانی میں۔ ماسٹر ہینگ پائی ایک طرف سے میرا دادا استاد بھی تھا۔ میرا استاد مہاراج وانگ ونگ یائے شاولن ٹیمپل میں ہینگ پائی کا شاگرد رہ چکا تھا۔ اب یہ دونوں عظیم ہستیاں آن جہانی ہو چکی تھی۔ ماسٹر ہینگ پائی نے میرے اندر چی کے حوالے سے جو شمع روشن کی تھی، میں نے پھر اسے کبھی بجھنے نہیں دیا، بلکہ ماسٹر کی بتائی ہوئی یوگا کی ایڈوانس مشقیں خود کر کے اس قوت کو پوری طرح بیدار کر لیا تھا۔ اس کے بعد اسٹروک بریدنگ کی مدد سے میں نے متحرک کر
لی تھی۔ انسانی دماغ کے سامنے والے حصے میں واقع یہ گلینڈ بہت کام کی چیز ہے، جسے باتری آنکھ یا تھرڈ آئی بھی کہا جاتا ہے۔ متحرک کرنے کے بعد اس سے کام لینا آتا ہو تو انسان کو بہت سی آسانیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ پچھلی قسطوں میں گاہے بے گاہے چی اور پینل گلینڈ کی بیداری کے سلسلے میں میں یوگا کی مخصوص مشقوں کے بارے میں تفصیلات بیان کر چکا ہوں۔ یہ دونوں جوہر ہر انسان کے اندر موجود ہیں، اگر سچی لگن سے محنت کی جائے تو منزل ضرور حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ تمام تر خیالات ایک لمحے میں میرے ذہن سے گزر گئے اور میں جیپ کے اندر حاضر ہو گیا۔ ڈاکٹر مونگ اس وقت جیپ میں اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی موجود تھا جس کی کیفیت کسی یرغمالی جیسی تھی۔ وہ دونوں جیپ کی عقبی نشست پر تھے۔ ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے وہ مذکورہ شخص سے نہایت ہی اہم سوال و جواب میں مصروف تھا۔ دام میں آیا ہوا شخص مقامی نہیں بلکہ ایک سفید فام تھا اور یقیناً اس کا تعلق ہمارے دشمنوں ہی سے تھا۔ افسوس کہ میں ان دونوں کے درمیان ہونے والے مکالمات کو سن نہیں سکتا تھا۔ پینل گلینڈ کے متحرک ہونے سے میرے دماغ کا صرف ویڈیو سسٹم کام کرنے لگا تھا، یعنی دماغ کے اس حصے کا ویڈیو سسٹم جو تیسری آنکھ کے معاملات کو کنٹرول کرتا تھا۔ آڈیو سسٹم کو کارآمد بنانے کے لیے پیچویٹری گلینڈ پر کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اگر پیچویٹری گلینڈ بھی متحرک ہو جاتا اور پینل پیچویٹری لنک بھی قائم ہو جاتا تو میں اس ماحول میں پیدا ہونے والے تمام آوازیں بھی سن سکتا تھا جو تھرڈ آئی کے توسط سے مجھے نظر آ رہا ہو۔ مگر محترم سانگفو نے مجھے ایسی کسی بھی کوشش سے صاف منع کر دیا تھا اور میں واقعی باز آ بھی گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک اس جیپ کے ماحول میں موجود رہا، پھر نگاہ دوڑا کر ارد گرد کا جائزہ لیا اور جہاں تک میری نظر نے کام کیا مجھے ہیوی یا لائٹ انجن والی کوئی گاڑی کھڑی دکھائی نہ دی۔ ڈاکٹر مونگ کے تیور بتاتے تھے حالات پر اسے مکمل کنٹرول حاصل تھا۔ میں مطمئن ہونے کے بعد اپنی جگہ پر حاضر ہو گیا۔ میں آنکھیں کھول ہی تھی کہ لی یان کے چہرے پر نگاہ گئی۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھ لیا، وجدان تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں تو یہیں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔